مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت، یہ چھوٹے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت۔ السلام علیکم دوستوں، بے نام ہیروز کی دوسری کڑی ہم موجود ہیں اس وقت بہادر آباد کراچی الخدمت کے مرکز میں۔ الخدمت جماعت اسلامی کے تحت کام کرتی ہے، فلاحی کام کرتی ہے۔ یہاں پہ بھی کرونا سے متاثرین کے لیے راشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ پورے ملک کی طرح کراچی میں بھی مختلف ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف علاقے ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کتنی امداد ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کرونا سے متاثر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سبحان احمد نجمی، صدر ہیں ایڈوائزری کمیٹی JI سندھ کے۔ ان سے معلومات کرتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے۔ نجمی صاحب، کراچی میں ایسے کتنے ہیلپ سینٹر کرونا کے لیے قائم ہیں اور کیا کام ہو رہا ہے؟ اس وقت کراچی کے اندر تقریباً 70 سے زائد ہمارے اس طرح کے الخدمت کے ریلیف سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ اس ملک کے اوپر کوئی آفات آتی ہے تو جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن الخدمت کا رضاکار بن جاتا ہے، اور اسی صورتحال کے اندر ہمارے کراچی کے اندر جو 70 سے زائد دفاتر ہیں ان دفاتر کو ہم نے الخدمت کے تحت کورونا کے لیے ایمرجنسی سینٹر بنا دیا ہے۔ اس وقت جو راشن پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ الخدمت کے راشن پوائنٹس کے اندر سے ایک راشن پوائنٹ ہے، جہاں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کراچی کے کم از کم 50,000 خاندانوں تک یہ راشن پہنچائیں۔ اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ روزانہ کتنے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں آپ راشن، کتنے خاندانوں کو؟ اور دوسرا یہ کہ کراچی میں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں کیا سب جگہ مقدار یہی ہے، تعداد یہی ہے یا مختلف ہے؟ دیکھیں، یہاں پر جو راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، کل تقریباً یہاں پر 5,000 راشن تھے، جس میں سے 2,500 سے زیادہ راشن یہ علاقوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ یہاں پر راشن آ رہا ہے، اسٹاک آ رہا ہے، اس کی پیکنگ بھی یہیں پر ہو رہی ہے اور یہاں سے وہ پھر ڈسپیچ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف لوگوں کے درمیان یہ کھانے کو بھی فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں افراد ایسے ہیں جن تک یہ کھانا اس موجودہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر پہنچا چکے ہیں۔ اور ہم نے اپنے کام کو ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے۔ ہم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر سے پورے کراچی کے اندر راشن تقسیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے جگہ جگہ اپنے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم عوام کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ کون کون لوگ مستحق ہیں، کون کون سفید پوش لوگ ہیں، اور ہم ان تمام لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی گھر کی دہلیز پر جا کر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ دیگر فلاحی ادارے جو ہیں کیا ان سے آپ کا کوئی ربط ہے، کوئی کوارڈینیشن ہے، تاکہ جو تقسیم ہو رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایک کوارڈینیٹڈ وے میں ہوں؟ جی بالکل، ہمارے تمام فلاحی اداروں سے اچھے روابط ہیں۔ ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی تمام فلاحی اداروں کے رضاکار موجود ہوتے ہیں، ان کے ذمہ داران بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اچھے تعلقات، خوشگوار ماحول کے اندر تمام فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ فنڈز کی کیا صورتحال ہے اور آگے کے لیے کیا حکمت عملی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی راستہ نظر نہیں آیا ہے کہ معاملہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت ہمیں جو ہمارے مخیر حضرات ہیں کراچی کے، وہ بھی ہم پر اعتبار کر کے ہمیں فنڈ دے رہے ہیں۔ بیرون ممالک میں جو ہمارے افراد موجود ہیں وہ بھی ہم سے تعاون کر رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی فرد ایک چائے کی پتی دے سکتا ہے، 1 کلو آٹا دے سکتا ہے تو ہم اس سے وہ بھی لے رہے ہیں۔ اگر کوئی پورے ٹرک ہمیں دے سکتا ہے تو ہم اس سے وہ بھی لے رہے ہیں۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں، کرنگی کے اندر ایک کچی آبادی تھی، وہاں سے ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ سکے موجود ہیں جو میں جمع کرتی تھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے بلکہ مستحقین کو ضرورت ہے، تو کیا آپ وہ سکے لے سکتے ہیں؟ تو میں نے اپنی اس بہن کو کہا تھا کہ ہم سکے لے سکتے نہیں ہیں، بلکہ میں وہ سکے خود لینے آپ کے گھر پہ آؤں گا۔ اور میں ان کے گھر پہ گیا اور میں نے ایک رول ماڈل کے طور پر اس واقعے کو پیش کیا کہ ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم نے ایک قوم بن کر اس قوم کی خدمت کرنا ہے، ایک زندہ قوم ہونے کا ہم نے ثبوت دینا ہے۔ تو جو فرد اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی دے سکتا ہے وہ الخدمت کے ساتھ تعاون کرے۔ الخدمت اس کو یقین دلاتی ہے کہ آپ کی دی ہوئی رقم کو، آپ کی دی ہوئی امداد کو ہم امانتاً ان مستحقین تک پہنچائیں گے۔ دوستوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بشیر صاحب، بہادر آباد کے جس سینٹر میں ہم موجود ہیں یہ اس کے انچارج ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے، دن بھر میں یہ کتنے لوگوں کو فراہم کرتے ہیں یہ راشن۔ بشیر صاحب، کچھ تفصیل بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے آپ نے یہ کوریج کی، اور میں چاہوں گا کہ اس کو جتنا پبلش کر سکیں کار خیر ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے لیے جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچائیں۔ اور سلسلہ اس طرح سے ہے کہ یہ بہادر آباد کلب پہ اس وقت ہم ہیں اور یہاں پہ راشن پیک ہو رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو انیشلی ٹارگٹ ہے وہ تو 50,000 راشن کا ہے،
اور جس کی لاگت اگر ہم دیکھیں تو 5 کروڑ روپے ہوتی ہے، جس میں ہم نے اپنے جس میں 5000 راشن جو ہیں وہ اس وقت پیک بھی ہو چکے ہیں اور اس کو ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی تیار کر لیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ان مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے، گھروں تک، کہ جہاں پہ جو اس کے جو لوگ مستحق ہیں. یو سی کونسلرز ہیں رضوان سمیع صاحب، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے یہاں موجود تھے اس وقت. رضوان صاحب، آپ کا تعلق تو اسی علاقے سے ہے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہاں کیا ہے. تو جو مستحق لوگ ہیں، یعنی سفید پوش لوگ، ایسے لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، مانگ نہیں سکتے، ان تک پہنچانے کے لیے کیا آپ نے انتظام کر رکھا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ الخدمت سب سے پرانی این جی او ہے پاکستان کی، کراچی کی. اور الخدمت کا یہ 50,000 کا راشن سینٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک سینٹر نہیں ہے. صرف کراچی کے اندر ہی ایسے 40 مراکز ہیں جہاں پہ الخدمت کے تحت اس کے رضاکار، جماعت اسلامی کے رضاکار دن رات بیٹھ کر راشن جمع کر رہے ہیں اور پیک کر رہے ہیں. ٹنوں کے حساب سے وہاں چاول، دالیں، آٹا اور تیل کی تھیلیاں اور چائے. اور یہ یونیک بات یہ کہ ہم یہاں صابن اور سینیٹائزر بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. اس میں جو ہے کراچی کو ہم ٹوٹل کور کریں گے کیونکہ ہمارا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے، ہماری تنظیم اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم گڈاپ سے لے کر منوڑا تک اور گھگر پھاٹک سے لے کر سعید آباد بلدیہ تک ہم پورا کراچی، مطلب فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ایسٹ ٹو ویسٹ ہم پورا کراچی کور کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں حافظ نعمان شاہ. ان سے سنتے ہیں، انہوں نے ایک ترانہ الخدمت کے لیے بنایا ہے. ان سے سنتے ہیں. یہ جوہد مسلسل، یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت. درخشاں ستارے ہے خدمت کے پیکر، یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر. یہ جوہد مسلسل کے ٹہرے سپاہی، صداقت دیانت امانت کے پیکر. یہ جوہد مسلسل، یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت. یتیموں غریبوں فقیروں کی خدمت، یہ کمزور بے بس مریضوں کی خدمت. یہ آفت زدہ بے سہاروں کی خدمت، یہ خلق خدا کی یہ پیاروں کی خدمت. سب سے نرالا ہے منشور خدمت، یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت. دوستوں، یہ ہے الخدمت کا بہادر آباد کا سینٹر، جہاں سے آپ نے دیکھا ہم نے کوریج کی آپ کو. اس سے پہلے ہم نے جے ڈی سی میں ظفر عباس صاحب کے ساتھ اسی طرح کا سیریز کی تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عالمگیر، سیلانی اور دوسرے اداروں کو کریں گے. جو شخص، ایک شخص کو بھی اگر کوئی راشن دے رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اسے سلام، اسے پوری قوم کا سلام. یہ بڑا کام ہے، یہ برا وقت ہے، اس برے وقت میں سب کو مدد کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ کاز پسند آئے ہو، تو چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ. معصوم رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.